امام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم۔ میں ہوں تجمل عباس آپ کے ساتھ قوم المقدسہ کی سرزمین پر۔ آج آپ کو ایک ایسے گھر کی زیارت کروانے جا رہا ہوں کہ جس گھر میں رہبر کبیر آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی علیہ الرحمہ جس گھر میں زندگی گزار کے گئے ہیں، آج آپ کو اس کے گھر کی زیارت کرواتے ہیں۔ کچا گھر جس میں وہ رہا کرتے تھے، میں کہتا ہوں اس کچے گھر میں رہ کر انہوں نے لوگوں کے دلوں پہ راج کیا۔ آئیے آپ کو گھر دکھاتے ہیں۔ یہ وہ گھر ہے کہ جس گھر میں لوگ دور دراز سے آتے ہیں اور وہ گھر دیکھنا چاہتے ہیں، لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں وہ گھر دکھایا جائے کہ جس گھر میں امام خمینی علیہ الرحمہ زندگی پذیر ہوتے تھے اور اس گھر میں انہوں نے اپنی زندگی بسر کر دی۔ یہی وہ گھر ہے کہ جس گھر میں امام خمینی نے اپنی پڑھائی کا آغاز کیا اور اس گھر میں وہ اپنی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ آئیے آپ کو بتانا بھی چاہتا ہوں یہ وہ گھر ہے امام خمینی علیہ الرحمہ کا 8واں گھر تھا، جس میں پہلے امام مستاجر تھے، یعنی اس گھر کو اجارے پہ لیا ہوا تھا، پھر بعد میں امام نے اس گھر کو خرید لیا۔ ہم آگے بھی آپ کے ساتھ ابھی ہم ٹرین کے اندر موجود تھے، آپ نے سیب کو ملاحظہ فرمایا۔ اس ٹرین کو ابھی روز انقلاب تازہ گزرا ہے، اس لیے اس گھر کو سجایا گیا اور چھت بنائی گئی ہے۔ اس چھت اپنی ویسے انہوں نے بنائی ہے اور اس گھر کو تھوڑا سجایا گیا۔ اب ہم چلتے ہیں اس گھر کے اندر جس میں امام خود رہائش پذیر ہوتے تھے۔ ہم آپ کو وہ گھر دکھائیں گے، وہ کمرے دکھائیں گے جس میں وہ سوتے تھے، جس میں امام مطالعہ کرتے تھے۔ وہ ساری چیزیں آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ جا رہے ہیں گھر کی طرف۔ یہ گھر زیر زمین تھا، وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں۔ سادہ اور جس میں امام رہے، زیر زمین گھر تھا۔ ابھی ہم آپ کو وہ کمرہ دکھانے والے ہیں جہاں پر امام مطالعہ کیا کرتے تھے۔ یہ وہ کمرہ ہے کہ جہاں پر مطالعہ روم آغا نے بنایا ہوا تھا، یہاں پر بیٹھ کے آغا مطالعہ کیا کرتے تھے، کتابوں کو پڑھا کرتے تھے اور یہ سادگی میں رہے اور لوگوں کے دلوں پر راج جما لیا۔ واقعاً میں کہا کرتا ہوں کہ جو اللہ کے لیے خاص ہو جاتا ہے، جو عمل صالح انجام دیتا ہے، خدا کی ذات پھر انہیں عزت و احترام اتنی دیتی ہے کہ لوگوں کے دلوں پر ان کا راج جما دیتی ہے۔ واقعاً آئیے ہمارے ساتھ، ہم آپ کو دوسرے روم امام خمینی کا بچپن آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو انہوں نے یہاں پر درج کیا کہ آقا سید مصطفیٰ، جو کہ آقا سید روح اللہ خمینی کے والد محترم تھے، جو ظلم و ستم کے خلاف رضا خان کے ساتھ لڑ رہے تھے اور اسی لڑائی میں شہید ہو گئے، اور اسی طرح سید روح اللہ چوتھے مہینے میں یتیم ہو گئے۔ یتیمی کے عالم میں انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا۔ آگے دیکھیں، روس اور انگلش نے ایران پر حملہ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے پورے ملک میں خشک سالی اور تعاون
وبا کی بیماری جیسے آج کل کرونا کی بیماری آئی ہوئی ہے، اس دور کے اندر بھی ایک وبا آئی تھی جس وبا کا نام طاعون وبا تھا. وہ بیماری آئی، آقا سید نے اس رنج اور مصیبت اور طاعون جیسی بیماریوں کو برداشت و تحمل کیا، اور ان سختیوں میں سید روح اللہ اپنی پھوپھو کے جذبوں سے بہت متاثر ہوئے. ان کی پھوپھو ان کو بہت تسلی دیا کرتی تھی، اور اسی ان جذبات نے امام کو اٹھایا، اور امام ان جذبات کو دیکھتے ہوئے اور ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھے. پھر آقا سید روح اللہ خمینی کی والدہ اور پھوپھو کا تھوڑے دن کے فاصلے کے ساتھ ہی انتقال ہو گیا. اس وقت آقا سید روح اللہ 15 سال کے تھے. ناظرین دیکھیں، 15 سال کی عمر ہو، جن کا بابا بھی اس جہان سے چلا جائے، جن کی والدہ اور پھوپھو جو ان کو تسلیاں دیا کرتی تھیں وہ بھی چل بسی. اب امام اکیلے رہ گئے، اور 15 سال کی عمر میں پھر امام نے اپنے پاؤں پہ امام کھڑے ہوئے، اور انہوں نے ایک ملت کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو سنبھالا. اور اس وقت امام نے آگے یہ سارا سلسلہ شروع کیا، اور اپنے علم کے اندر جاری رہے، اپنی پڑھتے رہے چیزیں، اور پھر اس پر عمل کرتے رہے. محمد رضا کا شاہ بن جانا، یہ جو ایران کے اندر شاہ کے بارے میں کہتے ہیں، اس کا نام اصل تھا محمد رضا. یہ شاہ تھا، اور شہری ور ایرانیوں کے ایک مہینے ہیں 1320 شمسی میں وہ انگلیس کے ارادوں کے ساتھ حکومت سے سرکدوش کرتے رہے، لڑتے رہے. پھر 22 سال کی عمر میں مانتا تھا. اس وقت پھر امام خمینی علیہ رحمہ علماء کو ایک پیغام دیتے ہیں. علماء کو کہتے ہیں کہ جب تک ہم علماء میدان میں نہیں آ جاتے اس وقت تک یہ ساری چیزیں ایسے ختم نہیں ہوگی، یہ دور ختم نہیں ہوگا. پھر امام خمینی علیہ رحمہ تمام علماء کو ساتھ لے کر میدان میں اترتے ہیں اور حکومت پر اعتراضات کرتے ہیں. اس وقت پھر امام کو دستگیر کر دیا جاتا ہے، ملک سے دوری اختیار کی جاتی ہے. تو اس لیے تو کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ امام خمینی جب انہوں نے انقلاب لانا چاہا تو پوری دنیا پر حکومت کر گئے، پورے ملک پر حکومت کر گیا. یہ دوسرا کمرہ آپ کو امام کا دکھاتے ہیں. یہ وہ کمرہ ہے کہ یہ بھی ایک کمرہ ابھی ہم نے آپ کو مطالعہ روم آپ کو دکھایا تھا، اور اس کمرے کا دروازہ دیکھیں کہ جس گھر کے اندر امام رہتے تھے اور زندگی گزاری، انہوں نے اپنی زندگی بسر کی. آئیے میرے ساتھ آگے اندر دیکھیے کہ اندر کا ماحول کیسا تھا، جس کی آپ کو اشد ضرورت تھی، اور آپ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم کب امام کا گھر دیکھیں گے. یہ امام کا وہ فوٹو، میں لاکھ جانیں قربان ہو جائے امام کی، جو امام نے خلوصانہ طور پر کام کیا اور لوگوں کے دلوں پر، میں بار بار یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کے دلوں پر راج کر گئے امام. ابھی تک وہ اس دنیا سے چلے بھی گئے لیکن لوگوں کے دلوں سے امام کے لفظ نکل رہے ہیں. امام رہبر کو کہتے ہیں، سربراہ کو کہتے ہیں، اس لیے ہم امام خمینی کو امام کہتے ہیں. ان کا نام اصل روح اللہ خمینی ہے، تو امام ہمیں اس لیے کہتے ہیں کہ یہ رہبر کبیر ہے، تو اس لیے ہم امام کہتے ہیں. صندوق ہے ناظرین، جس صندوق کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ امام روح اللہ خمینی کے دور کا صندوق ہے، جنہوں نے اپنے گھر میں یہ رکھا ہوا تھا اور ضرورات کی چیزیں ان کے اندر رکھتے تھے. یہ صندوق اسی دور سے یہاں پہ آج بھی موجود ہے. اور یہ دیکھیں یہاں پر ایک الماری ٹائپ امام نے یہ بنائی ہوئی تھی، نیچے بھی کوئی چیزیں رکھتے تھے اور اوپر یہ ساری اپنی گھر کی ضروریات کی چیزیں یہاں پر رکھتے تھے. اور یہ ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ یہ وہ 8واں گھر ہے. 8واں گھر یعنی پہلے امام روح اللہ خمینی 7 گھر اجارے پہ انہوں نے لیے ہوئے تھے، یعنی پہلے کبھی کسی گھر میں اجارہ کرتے تھے، کبھی کسی گھر میں. تو یہ 8واں گھر ہے جو پہلے امام نے اجارہ کیا اور پھر یہ خرید لیا، اپنی ملکیت میں لے لیا ان کو. اس گھر میں پھر امام رہتے رہے. اور 15 خرداد 1342 شمسی میں امام نے قیام کیا. اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں. روز عاشور 42 سال شمسی میں انقلابیوں کا شور شرابہ ہو گیا تھا. آیت اللہ خمینی نے اپنے چھتوں سے نیچے پھینکا جاتا تھا اور ان کو قتل کیا جاتا تھا. یہ نظر آپ دیکھ رہے ہیں. شاہ کے دور میں یہ طلباء پہ اتنا ظلم کیا جاتا تھا. امام نے قدم اٹھایا اور کامیاب رہے. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں. نامہ میں
علماء سے خطاب کرتے ہوئے لکھا کہ فقط حادثہ فیضیہ کے بارے میں مسائل پڑھے، یعنی فیضیہ کے اندر مدرسہ فیضیہ جو کہ حرم کے بالکل نزدیک ہے، اس فیضیہ کے اندر بھی لکھتے ہیں کہ شاہ کے دور میں انہوں نے طلباء پہ ظلم ڈھائے اور اپنی فوج کو بھیج کر طلباء کو قتل کرواتے رہے، ان کو خون ریزیاں کرتے رہے۔ امام نے روز عاشور وہ چیزیں بیان کی، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ روز عاشور زور کے بعد آقا سید روح اللہ نے اپنی تقریر میں شاہ پر سخت تنقید کی کہ اس نے یہ ظلم کیا ہے، ایک بے جان اور بے قصور روحوں پر ظلم ڈھائے ہیں، ان کی جانوں کو نذرانہ انہوں نے اپنی پیش کیا۔ اور 15 خرداد کی صبح کی پولیس آقا روح اللہ کے گھر پہنچتی ہے، یہی وہ گھر تھا، یعنی روز عاشور کے بعد 15 خرداد کو پولیس، اسی شاہ کے دور کی پولیس اس گھر کے اندر آتی ہے۔ امام روح اللہ خمینی اس گھر میں موجود تھے، پولیس اس کو گرفتار کر کے تہران لے جاتی ہے، اسی اسنا میں کہ انہوں نے کل شاہ کے خلاف کیوں تقریر کی۔ میں کہا کرتا ہوں چاہے ایک نفر تھا، انہوں نے پوری حکومت کو ایک طرف کنار کر دیا۔ امام نے شاہ کی حکومت کے خلاف یہ جو قدم اٹھایا، پولیس نے گرفتار کیا اور یہاں سے پولیس لے کر تہران، جو کہ آج کل دارالحکومت ہے ایران کا، اس شہر کے اندر لے کر جاتی ہے۔ اور جب عوام کو پتہ چلتا ہے کہ روح اللہ خمینی کو قید کر لیا گیا ہے، ان کو دستگیر کر دیا گیا ہے، تو عوام سڑکوں پہ آ گئی، روڈوں پہ آ گئی، اور پھر کیا ہوا؟ جنگ و جدال شروع ہو گئی۔ حکومت شاہ نے، پھر پولیس نے اور عوام کے خلاف لڑائیاں شروع ہو گئی، جو کہ پولیس نے جب اس وقت یہ لڑائی ہوئی اور لوگ اس کے اندر ظلم کے خلاف اٹھ جاؤ، اس خلاف میں لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ اسی چیز نے جو امام خمینی علیہ رحمہ اس ظلم کے خلاف پہلا قدم اٹھایا تھا، لوگوں نے امام کا ساتھ دیا، اور یہ دنیا آج واقعا اس فرمان پر کہ باہر نکلو اور ظلم کے خلاف اٹھ جاؤ، اس خلاف میں لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ اسی چیز نے جو امام خمینی علیہ رحمہ اس ظلم کے خلاف پہلا قدم اٹھایا تھا، لوگوں نے امام کا ساتھ دیا، اور یہ دنیا آج واقعا اس امام۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں مدرسہ فیضیہ کے مناظر، یہاں پر لوگوں کو مدارس کی چھت کے الفاظ ہیں۔ حرام است و اظهار حقایق واجب۔ امام نے کہا تقیہ حرام ہے، اور یہاں پر ضروری ہے کہ حقائق کو بیان کیا جائے۔ امام نے کہا کہ اصول اسلام خطرے میں ہے، قرآن و مذہب خطرے میں ہے، اس احتمال میں تقیہ کرنا حرام ہے اور اظہار کرنا واجب ہے۔ تمام لوگوں نے اظہار کیا۔